الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے کتاب الفوائد کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور اس کتاب میں انہوں نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں۔ یہ فوائد بہت ہی قیمتی ہیں۔ کسی فائدے کا تعلق عقیدے سے ہے، کسی کا حدیث سے ہے، کسی کا تفسیر سے ہے، اور کچھ فوائد ایسے ہیں جن سے اپنے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، آخرت کی تیاری کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج ہم پڑھنے لگے ہیں صفحہ نمبر 248 سے 248 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے دار عالم الفوائد، اور کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کا صفحہ بنتا ہے 312 312۔ امام صاحب فرماتے ہیں فصل معرفت اللہ سبحانہ نوعان، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ اللہ کو پہچاننا، اپنے خالق کو پہچاننا، اس پہچاننے کی دو قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم معرفت اقرار، وہی التی اشترک فیہا الناس البر والفاجر والمطیع والعاصی۔ پہلی معرفت یہ ہے کہ معرفت اقرار، یعنی کہ اللہ کو تسلیم کرنا، اللہ کے وجود کو ماننا، اور یہ وہ معرفت ہے جس میں لوگ شریک ہیں، یعنی کہ یہ معرفت سب لوگوں کے پاس پائی جاتی ہے۔ تو اس میں شریک ہیں کون کون؟ البر والفاجر، نیکوکار بھی اور فاسق و فاجر قسم کے لوگ بھی، والمطیع، اللہ کی اطاعت کرنے والا بھی، والعاصی، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا بھی۔ تو یہ جو معرفت ہے یہ تقریباً سب کو حاصل ہے۔ والثانی معرفت توجب الحیاء منہ والمحبت لہ وتعلق القلب بہ۔ دوسری وہ معرفت ہے توجب، جو تقاضا کرتی ہے، الحیاء منہ، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا، اللہ سے شرم کرنے کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت آپ کے پاس ہو کہ آپ غلط کام کرتے ہوئے اللہ سے شرمائیں، آپ کو حیا آئے کہ چاہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے آپ کو حیا آئے۔ اور اس معاملے میں ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2769 2769۔ معاویہ بن حیدہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ بیان کیا کہ اپنی شرمگاہ کو چھپا کے رکھنا چاہیے، دوسروں سے چھپا کے رکھیں۔ تو وہاں پہ یہ سوال کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، والرجل یکون خالیا، کہ بسا اوقات انسان تنہا ہوتا ہے، کوئی اور انسان اس کے پاس موجود نہیں ہوتا، یعنی کہ تب اگر اس کی شرمگاہ ننگی ہو تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاللہ احق ان یستحیا منہ، مخلوق کے مقابلے میں اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ انسان اپنے رب سے حیا کرے، اپنے رب سے شرمائے، یعنی کہ لوگوں کے سامنے آپ اپنی شرمگاہ کو ننگا کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ ساتھ ایک شرم بھی ہوتی ہے۔ تو جب آپ تنہا ہیں تب لوگ تو نہیں ہیں، رب تو دیکھ رہا ہے، تو بلا وجہ اپنی شرمگاہ کو ننگا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہے واش روم میں جانا قضاء حاجت کے لیے، وہ تو مجبوری ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں دوسری اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان وہ ہے جو تقاضا کرتی الحیاء منہ، اللہ سے حیا کرنے کا، والمحبت لہ، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کئی ایک سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ والے اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے رسول کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کا حکم مانو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ یحببکم اللہ،
جب تم اللہ کے رسول کی باتیں مانو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس سے محبت کیوں نہ کریں جس نے آپ کو ساری نعمتیں دے رکھی ہیں۔ آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کی تربیت کرنے والے ہیں، آپ کو آپ کی پرورش کرنے والے ہیں، آپ کو تعلیم دینے والے ہیں، آپ کو آداب سکھانے والے ہیں، آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے والے ہیں۔ تو والدین کس نے دیے آپ کو؟ اللہ نے۔ والدین کے ذریعے جو رزق مل رہا ہے وہ اصل میں دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس اللہ سے محبت ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو دوسرے نمبر پہ وہ معرفت ہے جو تقاضا کرتی ہے اللہ سے حیا کرنے کا اور اللہ سے محبت رکھنے کا، وتعلق القلب بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو جوڑنے کا۔ یعنی کہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ آپ جو کام کریں آپ اس میں یہ سوچیں کہ اللہ کو یہ کام پسند ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جو بات کرنے لگے آپ یہ سوچیں کہ اللہ اس بات پہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، یعنی کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ والشوق الی لقائہ، اور یہ وہ معرفت ہے جو تقاضا کرتی ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے شوق رکھنے کا۔ یعنی کہ انسان کے پاس اللہ کی اتنی معرفت ہونی چاہیے، آپ کے پاس آپ اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کے امور کو اس قدر جانتے ہوں کہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہو جائے اللہ سے ملاقات کرنے کا۔ وخشیتہ، اور یہ وہ معرفت ہے جو تقاضا کرتی ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ والانابۃ الیہ، اور یہ دوسرے نمبر پہ جو معرفت اللہ کی یہ وہ ہے جو تقاضا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا۔ والانس بہ، اور یہ وہ معرفت ہے جو تقاضا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوسیت کا۔ آپ تنہا بیٹھے ہوں تو آپ بڑے خوش ہوں کہ شکر ہے چند باتیں اللہ سے کرنے کا موقع ملے گا، شکر ہے اللہ سے دعا کرنے کا موقع ملے گا، تنہائی ملی مجھے، شکر ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کا موقع ملے گا۔ اور کئی لوگ جو ہیں وہ تنہائی سے بھاگتے ہیں، مسجد میں تنہا رہ جائیں تو ان کو ڈر لگتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ مانوس نہیں ہے۔ اور یہ وہ معرفت ہے والفرار من الخلق الیہ، جو تقاضا کرتی ہے اللہ کی مخلوق سے بھاگ کر اللہ کی طرف آنے کا۔ تو دوسری پھر جو معرفت ہے اللہ کی پہچان، وہ کیا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اللہ سے حیا کرنے والے ہوں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہوں، آپ کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، آپ اللہ سے ملنے کا شوق رکھتے ہوں، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، آپ اللہ کے ساتھ مانوس ہونے والے ہوں، اور مخلوق سے بھاگ کر اللہ کی طرف آنے والے ہوں۔ وَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ الْخَاصَّةُ الْجَارِيَةُ عَلَى لِسَانِ الْقَوْمِ، اور یہی وہ خاص قسم کی معرفت ہے جو لوگوں کی زبان پہ جاری رہتی ہے۔ القوم، القوم سے مراد عام لوگ نہیں ہیں، خاص قوم مراد ہے، مراد اللہ والے جو تزکیہ نفس کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ وہ جس معرفت کی باتیں کرتے ہیں وہ پہلی نمبر کی معرفت نہیں ہے۔ وہ کون سی معرفت ہے؟ یہ دوسری۔ کہتے ہیں کہ یہی وہ خاص معرفت ہے جس کا تذکرہ جاری رہتا ہے علی لسان القومی، اللہ والوں کی زبان پہ۔ وَتَفَاوُتُهُمْ فِيهَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا الَّذِي عَرَّفَهُمْ بِنَفْسِهِ، اور ان کا اس معرفت کے معاملے میں ایک دوسرے سے مختلف ہونا، یعنی کہ اللہ والوں میں سے کوئی جو ہے اللہ کی معرفت زیادہ رکھتا ہے، کوئی کم رکھتا ہے، کوئی درمیانی رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَتَفَاوُتُهُمْ فِيهَا، ان اللہ والوں کا فیہا، اللہ کی معرفت کے معاملے میں ایک دوسرے سے مختلف ہونا، لا یحصیہ، اس کا نہیں احاطہ کر سکتا، اس کو نہیں، اس کا احاطہ کر سکتا الا الذی، سوائے اس اللہ کے جس نے عرفہم بنفسہ، جس نے ان کو اپنی ذات کی معرفت بخشی ہے، معرفت دی ہے، پہچان دی ہے۔ یعنی کہ
اللہ کی معرفت کے معاملے میں اللہ والے کس قدر مختلف ہیں، کس قدر اس معاملے میں ان کے ہاں درجات ہیں، یہ بس وہی جانتا ہے جس اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں اپنی ذات کی معرفت رکھی ہے۔ وَكَشَفَ لِقُلُوبِهِم مِّن مَّعْرِفَتِهِ، اور جس اللہ نے ان کے دلوں کے لیے اپنی معرفت میں سے وہ کچھ ظاہر کیا ہے، ما اخفاہ عن سواہم، جو اس نے مخفی رکھا ہے دیگر لوگوں سے۔ وَكُلٌّ أَشَارَ إِلَى هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ بِحَسَبِ مَقَامِهِ وَمَا كُشِفَ لَهُ مِنْهَا، اور ہر ایک نے اللہ کی اس معرفت کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے مقام کے اعتبار سے اور اس کے اعتبار سے جو اس کے لیے اس میں سے ظاہر کیا گیا، اس میں سے اس معرفت میں سے، یعنی کہ ہر ایک نے اس معرفت کے متعلق گفتگو کی ہے اپنے اپنے مقام کے مطابق اور معرفت کی اس مقدار کے مطابق جو اس کو دی گئی ہے، جو اس کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ وقد قال اعرف الخلق به، اور تحقیق کہا تھا اس شخصیت نے جو مخلوق میں سے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والی ہے، اور وہ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا تھا؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اچھا، یہ حدیث کہاں آئی ہے؟ مسلم شریف میں۔ نمبر کیا وہاں پہ؟ 486، 486۔ راوی کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوری حدیث کیسے ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش، میں نے ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پہ غیر موجود پایا، بستر سے آپ کو گم پایا، ان کے بستر پہ نہیں تھے، یعنی کہ جب ہم سوئے تھے تو بستر پہ میں بھی تھی، آپ بھی تھے، مجھے جاگ آئی تو آپ موجود نہیں تھے۔ فالتمستہ، تو میں آپ کو ٹٹولنے لگی۔ کیسے ٹٹولنے لگی؟ ہاتھوں کے ذریعے۔ اس سے عقیدے کا مسئلہ معلوم ہوا کیا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ ایسا نور تھے کہ جہاں پہ آپ ہوتے تو روشنی ہوتی تھی اور اس روشنی میں سوئی کو تلاش کرنا بھی پکڑنا بھی آسان ہوتا تھا، تو یہ دعویٰ غلط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، انسان تھے، لیکن فضیلت کے لحاظ سے تمام انسانوں کے امام تھے، پیشوا تھے۔ البتہ آپ نور تھے اس لحاظ سے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی معرفت بخشنے والے تھے، لوگوں کو اللہ کی توحید کے بارے میں بتانے والے تھے، لوگوں کو نماز روزے کے بارے میں بتانے والے تھے، لوگوں کو کفر و شرک سے بچانے والے تھے، بدعات سے بچانے والے تھے، کبیرہ گناہوں سے بچانے والے تھے۔ اس لحاظ سے آپ نور تھے، یعنی کہ آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ نور تھے، وہ لوگوں کے لیے روشنی کی حیثیت رکھتے تھے، وہ لوگوں کے لیے رہبری کا کام کرتے تھے، لیکن ذاتی طور پہ آپ نور نہیں تھے، بشر تھے۔ اب سیدہ ایسا کہہ رہی ہے فالتمستہ، میں آپ کو ٹٹولنے لگی، فوقعت یدی علی بطن قدمیہ، تو میرا ہاتھ لگا آپ کے پاؤں کے نچلے حصے پہ۔ کون سے حصے پہ؟ نچلے حصے پہ۔ وہو فی المسجد، جب کہ آپ سجدے میں تھے، آپ کے ساتھ میں تھے، سجدے میں تھے۔ وہما منصوبتان، اور سجدے میں آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے۔ یہاں سے یہ بھی سیکھ لیں سجدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ سجدے میں آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے، وہو یقول، اور آپ سجدے میں یہ الفاظ پڑھ رہے تھے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تیرے غضب سے، تیرے غصے سے بچنے کے لیے میں تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ سے، اللہ کے غصے سے بچ کر کس کے پاس آنا ہے؟ اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ جن کو اللہ کی معرفت ہے وہ اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے کسی قبر والے کے پاس نہیں جاتے، کسی مزار والے کے پاس نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے ڈر سے خوف زدہ ہو کر اللہ ہی کے پاس آتے ہیں۔ ففروا الی اللہ، قرآن کے الفاظ ہیں ففروا الی اللہ۔ تو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ
میں تیرے غصے سے بچنے کے لیے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری سزا سے بچنے کے لیے، تیری معافات کے ذریعے، تیرا عافیت میں رکھنا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں تجھ سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تجھ سے بچنے کے لیے، اللہ سے بچنے کے لیے، اللہ سے بھاگ کر، کوئی ایسا نہیں جس کے پاس جایا جائے جو اللہ سے بچا لے، نہ کوئی نبی بچا سکتا ہے، نہ کوئی ولی بچا سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہ سکے، ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوبا ہے، تو اس لیے اللہ سے بھاگ کر کس کے پاس آنا ہے؟ اللہ ہی کے پاس۔ آگے کہتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری حمد و ثنا کی طاقت نہیں رکھتا، میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، انت تو ایسے ہی ہے، کما اثنیت علی نفسک، جیسے خود تو نے اپنی ثنا بیان کی ہے۔ یہ حدیث کس کتاب میں آئی ہے؟ مسلم شریف۔ اور یہی حدیث جب ابن خزیمہ میں آئی، صحیح ابن خزیمہ، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 654 654، تو وہاں پہ یہ الفاظ سیدہ عائشہ کے فوجدتہ ساجدا، چنانچہ میں نے آپ کو جب تلاش کیا، ٹٹولا، تو میں نے آپ کو سجدے کی حالت میں پایا، راسن عقبیہ، آپ اپنی ایڑیاں ان کو آپس میں ملائے ہوئے تھے، سجدے میں پاؤں کھڑے تھے اور ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں، مستقبلا باطراف اصابعہ القبلہ، آپ اپنی انگلیوں کے جو کنارے ہیں ان کا منہ قبلے کی طرف کیے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے طریقہ آپ علیہ السلام کے سجدے کا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں کہ وقد قال اعرف الخلق به، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مخلوق میں سے سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ لا احصی ثناء علیک، میں تیری ثنا کی طاقت نہیں رکھتا، تیری حمد و ثنا کی حق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسے جیسے خود تو نے اپنی ثنا کی ہے۔ وَأَخْبَرَ، ابن القیم کہتے ہیں وَأَخْبَرَ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہ سبحانہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یفتح علیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے لیے کھولے گا، کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے کھولے گا اللہ تعالیٰ، من محامدہ، اپنی حمد و ثنا کے الفاظ میں سے، کلمات میں سے، بما لا یحصلہ الآن، وہ الفاظ، وہ کلمات جن کو اب آپ نہیں جانتے، جن کو اب آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی مکمل معرفت کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کی مکمل پہچان کسی کے پاس نہیں ہے۔ علم ولا یحیطون بشیء من علمہ ولا یحیطون بہ علما، علم کے لحاظ سے اللہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ روز قیامت اللہ مجھے اپنی حمد و ثنا کے وہ الفاظ اور وہ جملے سکھائے گا جو اس وقت مجھے نہیں آتے، تب اللہ مجھے سکھائے گا۔ اچھا، یہ جو آخری الفاظ ہیں یہ امام قیم رحمہ اللہ نے کہاں سے لیے؟ بخاری شریف کی حدیث سے، حدیث کا نمبر ہے 4712 4712، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ لوگ میدان حشر میں ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا اور اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور پھر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے تاکہ یہ نبی ان لوگوں کی اللہ کے یہاں کیا کریں؟ شفاعت کریں۔ جب آخری نبی کی باری آئے گی تو اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں اشفع لنا الی ربک، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے اللہ اپنے رب کے پاس ہماری کیا کریں؟ شفاعت کریں۔ الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھتے نہیں ہماری کیا حالت ہے؟
فانطلق، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں چل پڑوں گا، فآتی تحت العرش، میں عرش کے نیچے آؤں گا، فاقع ساجدا لربی عز وجل، اور میں اپنے رب کے لیے سجدے میں پڑ جاؤں گا، ثم یفتح اللہ علی من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتح علی احد قبلی، پھر اللہ تعالی میرے لیے اپنی حمد و ثنا کے کلمات میں سے وہ چیزیں کھولے گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان الفاظ کے ساتھ اپنی حمد و ثنا کی توفیق دے گا جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی توفیق پہلے کبھی کسی کو نہیں دی ہوگی۔ وَلِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ بَابَانِ وَاسِعَانِ، امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو معرفت ہے، اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے دو دروازے ہیں، واسعانی، دونوں بڑے کشادہ ہیں۔ یہ کون سی معرفت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ خاص معرفت، جس اللہ کی وہ معرفت، اللہ کی وہ پہچان جس کے نتیجے میں انسان اللہ سے حیا کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ کا اپنے دل میں ڈر رکھتا ہے، اللہ سے مانوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو معرفت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس معرفت کے لیے کتنے دروازے ہیں؟ دو دروازے، یعنی کہ دو راستے ہیں۔ اس معرفت کو حاصل کرنے کے دو راستے ہیں، یعنی کہ یہ خاص معرفت اللہ تعالیٰ کی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دے رہے امام قیم رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں نمبر 1، باب التفکر والتأمل فی آیات القرآن کلھا، پہلا دروازہ کیا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا؟ اللہ کے قرآن کی ساری آیات میں غور و فکر کرنا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو آپ اس کلام کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ایک آیت پہ غور و فکر کریں۔ کہتے ہیں کہ پہلا دروازہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ساری آیات میں کیا کرنا؟ غور و فکر کرنا۔ والفہم الخاص عن اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کے بارے میں خاص قسم کا فہم رکھنا، سمجھ بوجھ رکھنا۔ والباب الثانی، دوسرا دروازہ کس چیز کا؟ اللہ کی خاص معرفت حاصل کرنے کا۔ وہ کیا؟ التفکر فی آیاتہ المشہودہ، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں غور و فکر کرنا، المشہودہ، جن میں دیکھا جاتا ہے، جو نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آسمان، سورج، پہاڑ، سمندر، درخت، ان پہ غور و فکر کرنا۔ کہتے ہیں والباب الثانی التفکر فی آیات المشہودہ، غور و فکر کرنا اللہ کی ان آیتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں، المشہودہ، جو دیکھی جانے والی ہیں۔ وَتَأَمُّلُ حِکْمَتِهِ فِيهَا، اور غور و فکر کرنا اللہ کی حکمت پہ جو ان کے معاملے میں ہے۔ کن کے معاملے میں؟ ان دیکھی جانے والی نشانیوں کے معاملے میں۔ اللہ کی کیا حکمت ہے آسمان بنانے میں، اللہ کی کیا حکمت ہے زمین بنانے میں، اللہ نے آسمان کو اوپر کیوں بنایا ہے، اللہ نے زمین کو نیچے کیوں بچھایا ہے، اس انداز سے۔ وَتَأَمُّلِ الْحِکْمَةِ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ غور و فکر کرنا، فیہا، ان مخلوقات کے معاملے میں۔ وَقُدْرَتِهِ، اور اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کرنا کہ کیا قدرت ہے اللہ کی، کہ اللہ نے آسمان کھڑے کیے ہیں اور ستونوں کے بغیر، اور کتنی صدیاں ہو گئی ہیں۔ زمین ہے، نیچے پانی، اوپر زمین کھڑی ہے۔ حالانکہ جب نیچے پانی ہو، اوپر مٹی ہو، تو کیا یہ مٹی قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں۔ اور انسان اس زمین کے اوپر کیا بنا رہا ہے؟ 100 منزلہ بلڈنگیں، اور یہ زمین ان کا بوجھ برداشت کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ کی قدرت، اور پھر اللہ کی قدرت یہ دیکھیں نا کہ آج ترقی کا زمانہ ہے، اور اب بھی آسمان کا کوئی کنارہ مل نہیں سکا، زمین کا کوئی کنارہ مل نہیں سکا۔ انسان کہتا ہے میں چاند پہ جا رہا ہوں، ارے جس زمین پہ تو رہتا ہے پہلے اس کا کوئی کنارہ تلاش کر لے۔ وَلُطْفِهِ،
اور اللہ تعالیٰ کی باریک بینی پہ غور و فکر کرنا، یعنی کہ ان مخلوقات کے معاملے میں اللہ کی جو باریک بینی ہے، وہ احسان ہی، اور اللہ تعالیٰ کے احسان پہ غور و فکر کرنا، وہ عدل ہی، اور اللہ تعالیٰ کے عدل پہ غور و فکر کرنا، وقیام ہی بالقسط علی خلقہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے معاملے میں عدل و انصاف پہ قائم ہے، اس چیز پہ غور و فکر کرنا۔ یہ جو آخر میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے معاملے میں عدل و انصاف پہ قائم ہے، تو یہ الفاظ اور یہ عقیدہ کہاں سے لیا ابن قیم رحمہ اللہ نے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 سے 18، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، والملائکۃ، اللہ کے فرشتے بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ہمارے رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واولو العلم، انسانوں میں سے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، معرفت دی ہے، وہ بھی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اچھا، اللہ شہادت دیتا ہے قائما بالقسط، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ انصاف پہ قائم ہے، اپنی مخلوق میں اللہ کیا کرتا ہے؟ انصاف کرتا ہے۔ اچھا، امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ آپ نمبر ایک، قرآن پہ غور و فکر کریں، قرآن کی ایک ایک آیت پہ غور و فکر کریں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں سلف کے اقوال کی روشنی میں، اور پھر غور و فکر کریں۔ ترجمہ آتا ہوگا تو غور و فکر کریں گے نا، تفسیر آتی ہوگی تو غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پہ غور و فکر کرنے کی کئی بار قرآن کریم میں کیا دی؟ ترغیب دی ہے۔ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، کہ یہ بابرکت کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا اس لیے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو دوسرا دروازہ ہے اللہ کی معرفت کا، وہ کیا؟ اللہ کی نشانیوں، اللہ کی مخلوقات پہ غور و فکر کرنا۔ یہ دیکھیں آپ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مر گئے تو کہانی ختم ہو جائے گی، جب ہم مٹی ہو جائیں گے کون ہمیں دوبارہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری پہلی مخلوقات پہ غور و فکر کر لیں اور دیکھ لیں کہ میں ان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ ذرا اونٹ کے اوپر غور کریں کیسے اس کو پیدا کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھیں کیسے اس کو بلند رکھا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف دیکھ لیں کیسے ان کو زمین پہ نصب کیا گیا، گاڑا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین پہ غور و فکر کر لیں کیسے اس کو بچھا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں کہ غور و فکر کرنا چاہیے، بلکہ اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں جو اللہ کی نشانی پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں، رات اور دن کے تبدیل ہونے میں، کبھی دن آتا ہے کبھی رات، ان امور میں نشانیاں ہیں۔ فرمایا کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، جو عقل مند ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَجِمَاعُ ذَلِكَ، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی کہ جو گفتگو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کا یعنی کہ جو طریقہ ہے، اس میں جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ الفقہ فی معانی اسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنى۔ اچھا، اسماء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام۔ الحسنى کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کہ بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے نام اللہ کے۔ تو اللہ کے اسماء حسنى کے معنی میں اور ان اللہ کے ناموں کے جلال اور عظمت کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے باکمال ہونے کے معاملے میں الفقہ فقاہت حاصل کرنا۔
یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کو لے کر بیٹھ جائیں، اس کا معنی سیکھیں، اس کا وسیع جو مفہوم ہے وہ جاننے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ اللہ کے نام کتنے عظیم ہیں، اور دیکھیں اللہ کے نام کیسے کمال والے ہیں۔ وَتَفَرُّدِهِ بِذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ کا ان ناموں میں تنہا ہونا، اللہ کے ان ناموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ رحمان صرف اللہ کے نام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ البتہ رحیم کا لفظ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول پہ بھی بولا گیا ہے، لیکن آپس میں اشتراک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو رحمت ہے، پہلی بات ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، آپ کی ذاتی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی دی ہوئی رحمت بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تنہا ہے ان ناموں کے معاملے میں۔ وَتَعَلُّقِهَا بِالْخَلْقِ وَالْأَمْرِ، اور ان ناموں کا جو تعلق ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، والامر، اور اللہ کے احکام کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، اس معاملے میں بھی فقاہت حاصل کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی معرفت آپ کو ملے، اللہ کے نام جو ہیں ان کے معنی سیکھیں، ان پہ غور و فکر کریں، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کے معاملے میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور دیکھیں کہ ان ناموں کا کیا تعلق ہے اللہ کی مخلوق وغیرہ کے ساتھ۔ فَيَكُونُ فَقِيهًا فِي أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِهِ، چنانچہ انسان کیا بن جائے؟ فقیہ بن جائے اللہ تعالیٰ کے احکام میں اور ان چیزوں میں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یعنی کہ آپ فقاہت حاصل کریں کہ اللہ نے کس کس چیز کا حکم دیا اور کس کس چیز سے منع کیا، اور ان میں پھر اللہ کی کیا حکمت ہے، اگر وہ بھی جان سکے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فقیہاً فی قضائہ وقدرہ، اور یہ کہ انسان فقیہ ہو اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کی تقدیر کے معاملے میں، یعنی کہ ان معاملے میں درست سوچ رکھنے والا ہو، کوئی غلطی نہ کرنے والا ہو، تقدیر کے معاملے میں، اللہ کے احکام کے معاملے میں۔ فقیہاً فی اسماء و صفاتہ، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے معاملے میں فقیہ ہو، عالم ہو، معرفت رکھنے والا ہو۔ فقیہاً فی الحکم الدینی الشرعی والحکم الکونی القدری، اور انسان فقیہ ہو اللہ کے اس حکم میں جو دینی اور شرعی ہے، اور اللہ کے اس حکم میں جو کونی اور قدری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے کچھ احکام دینی ہے، مثال کے طور پہ نماز پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے، کون سا؟ دینی شرعی۔ اچھا، بیمار ہو جا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا کونی اور قدری حکم ہے۔ جو اللہ کا شرعی حکم ہے اس میں اللہ نے اختیار دیا بندے کو، مان لے گا تو اچھی بات ہے، جو ثواب ملے گا، نہیں مانے گا پکڑا جائے گا۔ لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا تو نہ مان لو۔ لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے، نصیحت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، آسمانی کتابیں نازل کی۔ اور جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا کونی القدری، کون یعنی کہ مخلوق سے تعلق رکھنے والا، کائنات سے تعلق رکھنے والا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے یہ حرف آخر ہوتا ہے، مر جا، پیدا ہو جا، یہ اللہ کے جو احکام ہیں ادھر اللہ حکم دیتا ہے، ادھر فوراً عمل ہو جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں ہمارا کام کیا ہے؟ راضی رہنا۔ اللہ کے جو کونی احکام ہیں ان کے معاملے میں ہمارا کردار کیا ہے کہ ہم راضی رہیں اللہ کے ہر فیصلے پہ، اور سمجھے کہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اور جو اللہ کے دین اور شرعی احکام ہیں ان کے معاملے میں ہمارا کردار کیا ہوگا کہ وہاں پہ ہم اللہ کی بات مانیں، تعمیل کریں۔ اور آخر میں کہتے ہیں امام صاحب وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یعنی کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یعنی کہ انسان کا فقیہ بن جانا اللہ کے ناموں کے معاملے میں، اللہ کی تقدیر کے معاملے میں، اللہ کے شرعی احکام کے معاملے میں، اللہ کے کونی احکام کے معاملے میں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ یہ سورہ حدید کی آیت تھی 21-21۔ اس کے بعد ہمارا نیا فائدہ وہ یہ ہے، امام صاحب کہتے ہیں فصل، کہتے ہیں الدراہم اربع، درہم 4 قسم کے ہوتے ہیں، اور درہم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مال، یعنی کہ مال 4 طرح کا ہوتا ہے، دینار 4 طرح کا ہوتا ہے، روپیہ 4 طرح کا ہوتا ہے، پاؤنڈ 4 طرح کا ہوتا ہے، ڈالر 4 طرح کا ہوتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو کہتے ہیں درہم جو ہے، درہم ویسے کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، کسی زمانے میں کرنسی کے طور پہ کیا استعمال ہوتے تھے؟ چاندی کے سکے، گولڈ کے سکے، تو یہ درہم جو ہے سلور کا سکہ ہے۔
الدراہم اربع کہتے ہیں درہم چار قسم کے ہیں. درہم اکتسب بطاعت اللہ واخرج فی حق اللہ. ایک وہ درہم ہے جس کو حاصل کیا گیا اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور جس کو نکالا گیا اللہ کے حق میں. فذاک خیر الدراہم، یہ درہموں میں سے سب سے بہتر درہم ہے، حاصل کیا گیا اللہ کی شریعت کے مطابق، حلال طریقے سے حاصل کیا گیا. یعنی کہ جب اس کو حاصل کر رہے تھے نیت کیا تھی کہ میں نے اپنی بیگم بچوں کو حرام سے بچانا ہے، اس لیے میں حلال کمانے کی محنت کر رہا ہوں. اور پھر اس کو اللہ کے حق میں نکالا گیا، یعنی کہ کہاں پہ استعمال کیا گیا؟ نیک کام استعمال کیا گیا. مثال کے طور پہ اس کو استعمال کر دیا گیا، مسجد پہ لگا دیا گیا، مدرسے پہ لگا دیا گیا، یا بچوں کے لیے اس سے قرآن کریم خرید لیا، تو کہتے ہیں یہ سب سے بہتر درہم ہے. وَدِرْهَمٌ اُقْتُسِبَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَأُخْرِجَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. اور ایک وہ درہم ہے جس کو حاصل کیا گیا، کمایا گیا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، وَأُخْرِجَ اور اس کو نکالا گیا، لگا دیا گیا، فی معصیت اللہ اللہ کی نافرمانی میں، فذاک شر الدراہم، یہ درہموں میں سے سب سے بدتر درہم ہے، سب سے برا درہم ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اگر کوئی لڑکی بدکاری کرتی ہے اور اس کے اوپر پیسے لیتی ہے، تو یہ پیسے جو اس نے لیے ہیں یہ بدترین قسم کے پیسے ہیں، بدترین قسم کا مال ہے. اور ایسے ہی اگر کوئی نجومی بن کر بیٹھا ہوا ہے، عامل بن کر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی جو خدمت کی جاتی ہے، جو اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، یہ حرام کے پیسے ہیں، بدترین قسم کا مال ہے. اور ایسے ہی اگر کوئی کتا بیچتا ہے، اس کی قیمت لیتا ہے، تو یہ قیمت جو اس نے لی ہے، یہ درہم جو اس نے لیے ہیں، یہ جو پاؤنڈ اس نے لیے ہیں، یہ ڈالر جو اس نے لیے ہیں، یہ مال جو اس نے لیا ہے، یہ کیا ہے؟ حرام کا ہے. وَقَسْبُ الرِّبَا، ایسے ہی کسی کو قرض دیا تھا 1,00,000 روپیہ اور شرط یہ لگائی تھی کہ واپس کتنے لوں گا؟ 1,05,000 روپیہ. تو یہ 5,000 روپیہ یہ کیا ہے؟ یہ بدترین قسم کے درہم ہیں، بدترین قسم کے پاؤنڈ ہیں. والرشوہ، رشوت کے پیسے جو ہیں یہ بدترین قسم کا مال ہے. اور جوے کے جو پیسے ہیں، اور ایسے ہی شراب بیچ کر جو پیسہ آپ حاصل کرتے ہیں، اور ایسے ہی اگر آپ نشہ بیچتے ہیں، نشے والی چیزیں بیچتے ہیں، اور ایسے ہی اگر آپ بت بیچتے ہیں، مجسمے بیچتے ہیں، شیر کا مجسمہ، ہرن کا مجسمہ، انسان کا مجسمہ، اور ایسے ہی سگریٹ کی جو کمائی ہے، کیونکہ صحیح بات ہے کہ سگریٹ پینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ جو مال ہے آپ نے حاصل کیا اس انداز سے، یہ بدترین قسم کا مال ہے. اچھا، اور پھر لگایا بھی آپ نے کہاں پہ؟ اللہ کی نافرمانی میں. مثال کے طور پہ آپ نے یہ پیسہ لگا دیا کسی شرکیہ تقریب کو منعقد کرنے کے معاملے میں، آپ نے یہ پیسہ لگا دیا کسی بدعت کو رواج دینے کے معاملے میں، آپ نے پیسہ لگا دیا کسی کبیرہ گناہ کی سہولت پیدا کرنے کے معاملے میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بدترین قسم کا مال ہے، گناہ کے ذریعے حاصل کیا گیا اور گناہ کرنے پہ لگا دیا گیا. پھر کہتے ہیں وَدِرْهَمٌ اُقْتُسِبَ بِأَدَمْ مُسْلِمٍ وَأُخْرِجَ فِي أَدَى مُسْلِمٍ فَهُوَ كَذَلِكَ. اور ایک درہم وہ ہے جو حاصل کیا گیا کسی مسلمان کو تکلیف دے کر اور لگا دیا گیا کسی مسلمان کو تکلیف دینے میں، فَهُوَ كَذَلِكَ، تو وہ بھی اسی طرح ہے. یعنی کہ آپ نے وہ درہم کیسے حاصل کیا؟ کسی مسلمان کو تکلیف دے کر. مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، آپ نے ڈاکہ ڈالا، آپ نے پسٹل رکھ دیا آپ نے، اور اسے کہا نکالو مال، نکالو اپنا موبائل بیچ کے آپ نے پیسہ کمایا. یہ پیسہ جو بھی آپ کے پاس آیا ہے یہ آپ نے کیسے حاصل کیا؟ مسلمان کو تکلیف دے کر. اور لگایا بھی آپ نے کہاں ہے؟ کسی مسلمان کو تکلیف دینے میں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی رکاوٹ کھڑی کر کے اپنے بھائی کا راستہ بند کر دیا، رکاوٹ کھڑی کی، اس کے اوپر پیسہ لگایا آپ نے. یا آج کے زمانے میں مثال کے طور پہ آپ نے وہ آلات خریدے جن کے ذریعے آپ اپنے گھر میں اونچی اونچی آواز سے گانے لگاتے ہیں. اب یہ جو ڈیک آپ نے خریدا ہے یہ مسلمانوں کو کیا دے رہا ہے؟ تکلیف دے رہا ہے. پھر کہتے ہیں وَدِرْهَمٌ، اور ایک درہم وہ ہوتا ہے اُقْتُسِبَ بِمُبَاحٍ، جس کو کمایا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے جائز طریقے سے. وَأُنْفِقَ فِي شَهْوَةٍ مُبَاحَةٍ،
اور اس کو خرچ کیا جاتا ہے کسی جائز خواہش میں، فذاک لا لہ ولا علیہ، تو یہ جو آخری درہم ہے نہ اس کے لیے مفید ہے اور نہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی کہ نہ روز قیامت اس پہ اجر و ثواب ملے گا اور نہ اس کی کوئی سزا ملے گی، حلال کمائی اور حلال جگہ پہ لگا دی گئی، تو اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ کہتے ہیں امام صاحب ہذہ اصول الدراہم، یہ جو درہم ہے یہ بنیادی ان کی بنیادیں ہیں، یہ ان کے اصول ہیں۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا دَرَاهِمُ أُخَرَ، اور ان سے پھوٹتے ہیں، ان سے نکلتے ہیں کئی اور درہم، منہا ان میں سے ایک درہم اکتسب بحق وانفق فی باطل، ایک وہ درہم ہے جو حاصل کیا گیا حق کے ساتھ لیکن اس کو خرچ کیا گیا کسی باطل جگہ پہ، غلط جگہ پہ، حاصل کیا گیا تھا اچھے طریقے سے لیکن لگا دیا گیا غلط جگہ پہ، محنت کی کمائی تھی اور لگا دی گئی مثال کے طور پہ کسی شرکیہ قوالی کو سننے میں۔ وَدِرْهَمٌ اُقْتُسِبَ بِبَاطِلٍ وَأُنْفِقَ فِي حَقٍّ، اور ایک درہم وہ ہے جس کو حاصل کیا گیا کسی باطل طریقے سے اور اس کو استعمال کیا گیا، خرچ کیا گیا فی حق، کسی اچھی جگہ، فَإِنْفَاقُهُ كَفَارَتُهُ، تو اس کو خرچ کر دینا ہی اس کا کفارہ ہے، یعنی کہ آپ نے غلط طریقے سے حاصل کیا تھا، شراب بیچ کر حاصل کیا تھا مال، لیکن لگا دیا آپ نے کس پہ، کسی یتیم کو کھانا کھلانے میں، کسی فقیر کو کھانا کھلانے میں، تو جو آپ نے خرچ کر دیا ہے یہ امید ہے کہ کفارہ بن جائے گا اس کو غلط طریقے سے کمانے کی غلطی کا، اگر آپ توبہ کر لیں اس کے بعد، یہ نہیں کہ مستقل طور پہ آپ کو یہ کاروبار جاری رکھیں، لیکن آپ نے جان چھڑا لی اسے، اس کو اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کیا۔ وَدِرْهَمٌ اُقْتُسِبَ مِنْ شُبْهَةٍ، اور ایک درہم وہ ہوتا ہے جس کو حاصل کیا جاتا ہے کسی شبہ سے، کسی مشکوک طریقے سے، فَكَفَّارَتُهُ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ أَن يُنْفَقَ فِي طَاعَةٍ، کہ اس کو استعمال کر دیا جائے، خرچ کر دیا جائے کسی طاعت میں، نیکی میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكَمَا يَتَعَلَّقُ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ وَالْمَدْحُ وَالذَّمُّ بِإِخْرَاجِ الدِّرْهَمِ فَكَذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِاكْتِسَابِهِ، جس طرح ثواب کا تعلق، والعقاب اور سزا کا تعلق، والمدح اور تعریف کا تعلق، والذم اور مذمت کا تعلق ہوتا ہے درہم نکالنے کے ساتھ، اسی طرح اس کا تعلق ہوتا ہے باکتسابہ، اس کو کمانے کے ساتھ، یعنی کہ جیسے آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ درہم نکالتے ہیں، استعمال کرتے ہیں مسجد کے اوپر، اور سزا ملے گی اگر آپ درہم نکالتے ہیں گناہ کے لیے، اور آپ کی تعریف کی جائے گی اگر آپ درہم استعمال کرتے ہیں اور نکالتے ہیں اچھی جگہ کے لیے، اور آپ کو برا بھلا کہا جائے گا اگر آپ درہم نکالتے ہیں غلط جگہ کے لیے۔ کہتے ہیں اسی طرح ثواب کا اور سزا کا اور تعریف کا اور مذمت کا تعلق ہوتا ہے اس کو کمانے کے ساتھ، اچھی جگہ سے کمائیں گے، اچھے طریقے سے کمائیں گے تو اس کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی تعریف کی جائے گی، غلط طریقے سے کمائیں گی سزا ملے گی اور آپ کی مذمت کی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ يُسْأَلُ عَنْ مُسْتَخْرَجِهِ وَمَصْرُوفِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اسی طرح سوال ہوگا اس کو نکالنے کی جگہ کے بارے میں اور اس کو خرچ کرنے کی جگہ کے بارے میں، ان کے کہاں سے اس کو کمایا اور کس جگہ اس کو خرچ کیا، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہوگا جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2417، 2417، راوی کون ہے؟ ابو برزہ الاسلمی، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے، حرکت نہیں کر سکیں گے، حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے کہ
بتاؤ تمہیں عمر دی تھی اس کو کہاں پہ استعمال کیا، کہاں پہ لگا کر آئے ہو؟ وعن علمہ فیما فعل، اور اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا، تمہیں علم دیا تھا تو نے کیا کیا، عمل کیا؟ علم دیا تھا کیا کیا، تبلیغ کی؟ وعن مالہ من این اکتسبہ، اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا، اس کو کہاں سے کمایا؟ وفیما انفقہ، اور کہاں اس کو خرچ کیا؟ وعن جسمہ فیما ابلا، اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کو کہاں بسیدہ کیا، اس کو کہاں پہ لگایا۔ تو یہ سوال ہونا ہے، اور اسی کی طرف امام صاحب نے اشارہ کیا بھی کہ سوال ہوگا کہ کہاں سے درہم کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آج کے درس کا تیسرا فائدہ، فصل، کہتے ہیں المواسات للمؤمنین انواع، المواسات ہمدردی کرنا، کسی کے غم میں شریک ہونا، کہتے ہیں المواسات للمؤمنین انواع، مومنوں سے ہمدردی کرنے کی کئی اقسام ہیں۔ مواسات بالمال، مومنوں سے اہل ایمان سے ہمدردی کرنا اپنے مال کے ذریعے، ومواسات بالجاہ، اور مومنوں سے ہمدردی کرنا بالجاہ، اپنے عہدے کے ذریعے، اپنے منصب کے ذریعے، اپنے مقام و مرتبہ کے ذریعے۔ یعنی کہ پہلا کیا ہے کہ آپ مالی طور پہ مدد کریں مال کے ذریعے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو اگر اللہ نے عہدہ دیا ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کے ذریعے آپ مدد کریں، مال کے ذریعے مدد کریں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا تھا سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بار بار اپنا مال پیش کرتے رہے، اور اپنے منصب اور عہدے کے ذریعے بھی کیا کرنا، مدد کرنا، جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی، ان کو پناہ دی، اپنے پاس رکھا۔ ومواسات بالبدن والخدمہ، اور اہل ایمان سے ہمدردی کرنا اپنے بدن کے ذریعے، والخدمتی، اور ان کی خدمت کر کے، جسمانی طور پہ ان کا ساتھ دینا۔ ومواسات بالنصیحت والارشاد، اور اہل ایمان سے ہمدردی کرنا ان کی نصیحت کر کے اور ان کی رہنمائی کر کے، ہمدردی کرنا ان کو شرک سے بچانا، ہمدردی کرنا ان کو بدعات سے بچانا، ہمدردی کرنا ان کو گناہوں سے بچانا۔ ومواسات بالدعاء والاستغفار لهم، اور ایک ہوتا ہے ان سے ہمدردی کرنا ان کے لیے دعا کر کے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے۔ یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ اس کو اولاد دے دے، یا اللہ اس کو رزق دے دے، یا اللہ اس کو توحید دے دے، ان کے پہلے بھی توحید پہ ہے لیکن اچھی طرح توحید دے دے، اس کی معرفت دے دے ان کے۔ ومواسات بالتوجع لهم، اور ہمدردی کرنا ان کی تکلیف کو محسوس کر کے، یعنی کہ ان کی تکلیف میں شریک ہونا، ان کی غم میں شریک ہونا، ان کی پریشانی میں شریک ہونا۔ وعلى قدر الایمان تکون هذه المواساة، ایمان کی مقدار کے مطابق یہ ہمدردی ہوتی ہے، یعنی کہ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر زیادہ آپ اہل ایمان کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہوں گے۔ فَكُلَّمَا ضَعُفَ الْإِيمَانُ، جب ایمان ضعیف ہوگا، ضعفت المواسات، تو اہل ایمان سے آپ کا ہمدردی کرنے کا عمل جو ہے یہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ وَكُلَّمَا قَوِيَ، اور جب ایمان مضبوط ہوگا، قویت، تو یہ ہمدردی بھی آپ کی کیا ہوگی، مضبوط ہوگی، اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس مواساتا لاصحابہ بذلک کلہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سے سب سے آگے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ ان طریقوں سے ہمدردی کرنے کے اعتبار سے۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ہمدردی کرنے کے اعتبار سے بذلک کلہ، ان تمام طریقوں کے ساتھ آپ اس معاملے میں سب سے آگے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہوتے، ان کے غم میں شریک ہوتے، ان کی مدد کرتے، ان کی خاطر کفار سے جہاد کرتے، لڑتے، تو یہ سارے امور کا آپ نے خیال رکھا ہے اور ان کے اوپر خرچ کرنے کی آپ ترغیب دیتے تھے۔
بلکہ یہاں پہ وہ الفاظ مناسب ہوں گے کہ ابھی آپ نبی بنے ہی تھے اور پریشان تھے، سیدہ خدیجہ سے آپ نے پریشانی کا اظہار کیا، تو سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک تحمل الکلہ وتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ میں بڑی مواصلت پائی جاتی ہے. یہ خلاصہ ہے، ہمدردی پائی جاتی ہے. وہ کیسے؟ آپ کسی کے اوپر مصیبت آئے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، مہمان آئے تو آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور اگر کوئی بے سہارا لوگ ہیں ان کے لیے آپ کماتے ہیں اور کما کر ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں. فَلِأَتْبَاعِهِ، تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سے سب سے آگے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ ان طریقوں کے ذریعے ہمدردی کے اعتبار سے، تو کہتے ہیں امام صاحب فَلِيَتْبَاعِهِ، تو جو آپ کے پیروکار ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ پہ ایمان لانے والے ہیں، تو آپ کے پیروکاروں کے لیے من المواساۃ، ہمدردی میں سے اتنا حصہ ہے بحسب اتباعہم لہ، جس قدر وہ آپ کی اتباع کرنے والے ہیں. یعنی کہ آپ مسلمان جو ہے اس کی قدر دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہوگا جس قدر اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہوگا. وَدَخَلُوا عَلَى بِشْرٍ الْحَافِي، لوگ آئے بشر حافی کے پاس، فی یوم شدید البرد، ایک ایسے دن میں جو بڑی سردی والا دن تھا. یہ بشر حافی کون ہے؟ بشر بن حارث الحافی المروزی البغدادی، یہ فوت ہوئے ہیں 227 ہجری میں 227. اور امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں الامام، بہت بڑے امام تھے، العالم، عالم دین تھے، المحدث، محدث تھے، الزاہد، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے تھے، راز کرنے والے تھے، الربانی، اللہ والے تھے، القدوہ، ایسی شخصیت تھی کہ لوگ یعنی کہ ان کو دیکھ کے اپنی زندگیاں تبدیل کرتے تھے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے تھے. پھر کہتے ہیں شیخ الاسلامی. اور امام ذہبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے علم کس سے لیا، حدیث کس سے لی؟ امام مالک سے، امام حماد بن زید سے، امام عبداللہ بن مبارک سے، امام معافی بن عمران سے. تو لوگ اس بشر حافی کے پاس آئے ایک ایسے دن میں جو شدید سردی والا دن تھا. وقت تجردا، جبکہ وہ بے لباس تھے. وہ کیا تھے؟ یعنی کہ انہوں نے ضروری لباس پہنا ہوا تھا، باقی لباس نہیں پہنا ہوا تھا. وَهُوَ يَنْتَفِضُ، اور وہ کپ کپا رہے تھے. کس کی وجہ سے؟ سردی کی وجہ سے. فقالوا، تو لوگوں نے کہا ما هذا، یہ کیا ہے یا ابا نصر، ابو نصر؟ فقال ذکرت الفقراء وبردهم، مجھے فقیر یاد آئے اور ان کی سردی یاد آئی. ولیس لی ما اواسیہم بہ، اور میرے پاس اتنا مال نہیں تھا جس کے ساتھ میں ان سے ہمدردی کروں، ان کے ساتھ مواسات کروں. فاحببت ان اواسیہم فی بردہم، تو میں نے چاہا کہ میں ان سے ہمدردی کروں ان کی ٹھنڈک میں شریک ہو کر، یعنی کہ میں بھی ذرا کوئی ٹھنڈ محسوس کروں، مجھے بھی لگے، تاکہ مجھے احساس پیدا ہو کہ وہ بیچارے وہ کس حالت میں ہیں. شاید ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اسی بہانے پھر میں ان کے لیے دعا کروں گا، اسی بہانے پھر میں سوچوں گا جب کبھی مجھے مال آئے کہ میں ان کی مدد کروں، ان کو کپڑے لے کر دوں، ان کو لحاف لے کر دوں. امید یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فوائد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے اور اہل ایمان سے ہمدردی رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.